اچھا مفتی صاحب، آپ کے اپنے بارے میں کچھ پرسنل سوال کروں گا تاکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو مفتی ہے تو وہ بچپن سے مفتی بننا چاہتا تھا، یا جیسے کہ ہم نے سنا ہے کوئی بولتا ہے ہم کرکٹر بننا چاہتے تو مفتی بن گئے، یا کوئی کرکٹر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ اور بننا چاہتے تو کچھ اور بن گئے۔ تو کچھ اپنے بارے میں بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے ایسا کون سا واقعہ تھا جو یہاں تک لے کے آ گیا اور مفتی بن گئے، اور آج ہماری ناخدا مسجد کے امام، اور کتنی ماشاءاللہ عقیدہ، اتنے لوگ پیار کرنے والے، اتنی محبتیں آپ کے لیے، تو اس کے بارے میں تھوڑی نظر ثانی کریں سر۔ یقیناً علی، یہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہی کے فضل، اسی نے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرا اس میں جو ہے نا وہ صحرا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ دادا دادی اور میرے والدین جو ہے نا، یہ سب ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 9 سال کی عمر میں تو میں حافظ قرآن ہو چکا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا شوق تھا میرے دادا دادی اور والدین کو اس طرف۔ اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، ہاں، والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت یہ آوازیں آتی تھی کہ بھائی دینی فیلڈ میں چلے جائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا، یہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، یہ ساری چیزیں والد کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کمانے کے لیے تو ان کو بھیجا ہی نہیں ہے نا، میں نے دین کے لیے بھیجا ہے۔ یہ والد کا جذبہ مجھے آج تک یاد ہے، اور آج تک الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں۔ دادا دادی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ والدین کا سایہ ہے مجھ پر اور یہ قائم و دائم رہے۔ آج بھی والد صاحب کا یہی فرمان ہے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم دین کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرو، دین کی خدمت کرو۔ یہ آج بھی ان کا جذبہ ہے۔ اس جذبے کے بغیر کچھ ممکن نہیں تھا، اور ہم جو ہے بچپن ہی میں حافظ قرآن ہو گئے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ کچھ اور بن، پھر وہ شوق بھی پیدا ہو گیا، اس کی اہمیت بھی دل میں آ گئی، تو کچھ اور نہیں بننا چاہتے تھے۔ حافظ بنے تو پھر یہی تھا کہ اب بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کی جائے، تو الحمدللہ دارالعلوم نعیمیہ میں پھر عالم کورس کے لیے ہم گئے۔ اچھا، عالم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے سر؟ 8 سال کا کورس ہے عالم کورس، اور الحمدللہ وہاں پہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کی سرپرستی میں، اور ہمارے اساتذہ میں شیخ الحدیث تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، جنہوں نے موجودہ دور میں تفسیر اور حدیث پر سب سے بڑا کام کیا، وہ ہمارے اساتذہ میں، اور دیگر بہت اچھے اچھے اساتذہ ہمارے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے محبتوں کا، تعلیم کا، وہ یہ اس کی بیس بنی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے دین کا کام لیا۔ تو مطلب بچپن سے آپ یہ چاہتے تھے کہ بس میں دین اسلام کی بات، اور عالم بن گئے اور ماشاءاللہ حافظ بن گئے 9 سال کی عمر میں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے جب مجھے ان سب چیزوں کے لیے وقف کر دیا، اور پھر آپ ان کی خوشی، ایک انسان کے اندر نا ایک بہت جذبہ ہو جاتا ہے کہ جو میرے ماں باپ چاہتے ہیں آپ وہ کر لیتے ہیں، تو وہ ایک آپ کی خوشی، اور اوپر سے آپ کے ماں باپ کی جو دعا آپ کی طرف لگ جاتی ہے نا کہ جی میں نے تو تمہیں اس چیز کے لیے رکھا تھا اور وہ چیز تم نے کر لی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ اپنے بچوں کے لیے کچھ اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی چلیں انجینئر بن جائیں، مطلب کیا معاملات ہیں، بٹ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جی ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ اور بڑی بات ہے آپ نے وہ سب چیزوں کا عمل کیا، اللہ نے اتنی عزت دی، مقام دیا، تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور مقام دے اور عزت دے، اور ان سارے معاملات سے آپ کو، ہمیں ان سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماں باپ خاص طور پہ، اور ان بچوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں اور یہاں تک آپ پہنچے، مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کے لیے کہ آپ کے ماں باپ چاہتے ہی یہ تھے کہ آپ بنے، اور آج عالم ماشاءاللہ۔ جی جی علی، بالکل بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ والدین جیسا چاہیں اولاد ویسی بن جائے، یہ اللہ نے مجھے زندگی میں توفیق عطا فرمائی۔ اور صرف مجھے نہیں، ہم 5 بہن بھائی ہیں، اور 5 عالم ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ بڑے بھائی وہ بھی حافظ اور عالم ہیں، چھوٹے بھائی بھی حافظ اور عالم ہیں، پوری فیکٹری ہے 2 بہنیں 2 بہنیں ہیں اور وہ بھی عالمہ ہیں۔ تو الحمدللہ پڑھا بھی رہی ہیں آگے بہنیں، بھائی بھی آگے پڑھا رہے ہیں۔
میرے اپنے ادارے ہیں جو جس میں حفظ، ناظرہ، اسکول کی تعلیم، میٹرک تک پورا ایک نظام ہے. تو والد جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ دیکھ کر، اور آج بھی دعائیں دیتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے محبتوں کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور دین کے ساتھ اللہ پاک دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ کا ایک بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا ماحول آپ کو دے دے. یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کو ماحول ہی وہی مل جائے جو اس کا پسندیدہ ہے. تو نیکی کا موقع میسر آنا بھی نصیب کی بات ہوتی ہے. تو وہ ایک موقع ملا، ماحول ملا، اسی ماحول میں پھر دائیں بائیں نہ ذہن گیا. تو حضرت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اتنا اچھا لگا، اور کوشش کرتے ہیں کہ آگے بھی ان سب چیزوں کو لے کے چلیں اور بہتری والے میں اس معاملات پر کریں. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں علی کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس راہ کو منتخب کیا کہ جس میں آپ نے یہ ذہن بنایا کہ دین اسلام کی خدمت ہو سکے. اس پلیٹ فارم سے آپ نے جو ہے وہ علی جعفرانی پروڈکشن کو اپنے دین کے لیے آپ نے وقف کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس کا پہلا اسٹیپ تھا. ہم اکٹھے بیٹھے، اور باقی یہ ہے کہ مسجد ناخدا سے آپ کا ہمارا تعلق ہے، اور پڑوس ہی ہے ایک طرح سے. اللہ یہ ساتھ قائم و دائم رکھے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ.